نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ پچھلے درس سے متصل کہ ہم دوستوں کے جو حقوق ہیں ان کی بات کر رہے تھے، اور آج ہم دوستوں کا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ دوست کے مال میں دوست کا حق، تو اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ اور مالی سلوک کے جو ہے وہ 3 مراتب ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے، ادنا درجہ، وہ یہ ہے کہ دوست کو اپنا بس جگری، غلام، خادم یہ سمجھو، اور جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کی مدد کرو جب بھی اسے ضرورت پیش آئے، اور تمہارے پاس اندازہ کیا ہوا مال موجود ہے تو اسے مانگے بغیر دو۔ اگر اسے مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ اخوت کے حق میں انتہائی کوتاہی کے مترادف ہے، یعنی مانگنے سے پہلے ہی دوست کو جو ہے وہ عطا کر دو۔ درمیانی مرتبہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے جیسا سمجھو، اپنے مال میں اس کو شریک کرو، سمجھو کہ یہ اس کا حق ہے۔ پہلے درجے میں تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، دوسرے درجے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے دوست کا یہ حق ہے کہ اس کو اپنے مال میں آپ شریک کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جون سا درجہ آتا ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر اپنے دوست کو ترجیح دو، تو اپنی ذات بعد میں آئے اور دوست پہلے آئے، یا جو اسلامی بھائی ہے آپ کا جس کو آپ نے بھائی بنایا ہے وہ پہلے آئے۔ اس طرح مواخات مدینہ میں انصار اور مہاجرین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور ہر شخص کا ایک بھائی مقرر کر دیا تھا، تو وہ اس بھائی کے وہ پورے حقوق تھے، اور انہوں نے کس طرح سے قربانی دی تھی مواخات مدینہ کے موقع پر۔ تو ہر شخص نے اپنا ایک دوست، ایک بھائی بنا لیا تھا، اور پھر اس بھائی کو، اس مہاجر کو لک آفٹر کیا۔ تو یہ جو درمیانی مرتبہ ہے کہ اسے اپنے جیسا سمجھو، اپنے مال میں اس کو شریک کرو، اور حتیٰ کہ اس کے لیے مال کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے مخصوص کر دو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا یہی معمول تھا کہ اگر ان کے پاس ایک کپڑا آتا تو اس کے 2 حصے کر لیتے، ایک اپنے لیے اور ایک دوسرا اپنے دوست کے لیے۔ اور پھر اعلیٰ جو تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی ترجیح دو اپنے دوست کو۔ یہ 3 مراتب ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ان میں سے کوئی مرتبہ میسر نہیں تو یہ سمجھو کہ اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا عقد اخوت ابھی تک نامکمل ہے، ابھی تک تم صحیح جو دوستی کا وہ حق ادا نہیں کر رہے۔ تو دوستی کا حق تبھی آپ ادا کر سکتے ہیں جب یہ ہے کہ آپ اس کی مدد بھی کریں۔ اچھا، اس کے بعد مزید برآں قرآن شریف میں آتا ہے کہ امرہم شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون، کہ مسلمانوں کا جو چلن ہے وہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ مشورہ کرتے ہیں، مشورے کے ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ہی مما رزقناہم ینفقون، تو وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور ابو حازم کوئی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے، ان کا اصول تھا کہ وہ ایسے دوستوں سے دنیاوی معاملات نہیں رکھتے تھے، اور اپنے قریبی لوگوں کو منع کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کریں جو دوستی کا ادنا مرتبہ رکھیں، یعنی وہ جو صرف ہیلپ کر رہے ہوں، ہیلپ سے بھی زیادہ ایک بڑھ کے جو ایثار اور قربانی کے درجے میں جائیں ان کے ساتھ وہ زیادہ معاملہ کرنا پسند کرتے تھے۔ اور یہ اللہ والے تھے، اللہ والوں کی اللہ جانے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔
تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی اسلامی اخوت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی کے پاس بکرے کے سری پائے ہدیے میں آئے. بڑی مشہور روایت ہے. تو اب وہ بکری کے سری پائے کسی صحابی کے پاس بکرے کے سری پائے ہدیے میں آئے. انہوں نے یہ سری پائے اپنے ایک دوست کے پاس بھیج دیے، یہ سوچ کر کہ وہ اس کے زیادہ ضرورت مند ہے. دوسرے نے بھی یہی کیا، آگے چلا دیا، اپنا ہدیہ آگے بڑھا دیا. تیسرے نے بھی وہی ہدیہ آگے بڑھا دیا، نے کسی دوست کو زیادہ مستحق سمجھا. یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ دراز ہوا، اور آخر میں انہی صحابی کے پاس وہ چیز پہنچ گئی جس سے ایثار کی ابتدا ہوئی تھی. دوستوں پر خرچ کرنا جو ہے وہ فقراء پر صدقہ کرنے سے افضل ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول. کہ وہ ایک قرابت داروں میں بھی آ جاتے ہیں نا، رشتہ دار ہیں، رشتہ دار کے بعد پھر دوست کا مقام آتا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اپنے کسی اخو فی اللہ کو، اپنے کسی اسلامی بھائی کو 20 درہم دے دوں، یہ میرے نزدیک فقراء کو 100 درہم دینے سے زیادہ بہتر ہے. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ میں 1 سا کھانا بنا کر کچھ دوستوں کی دعوت کروں، یہ عمل میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. اسی طرح قرآن شریف میں آتا ہے اوما ملک تم مفاتحہ او صدیقکم، اور ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، یعنی دوستوں کے گھروں سے آپ جو ہے وہ کھانا کھا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر سکتے ہیں. دوستوں کے گھروں میں بے تکلفی برتنا صفائے قلب کی، دل کے صاف ہونے کی علامت ہے. تو اور سلف میں یہ دستور تھا کہ ایک شخص اپنے گھر کی کنجیاں اپنے بھائی کے حوالے کر دیا کرتا تھا. یعنی اپنے بہت گہرے دوست، ایسے نہیں کہ کسی کو بھی دوست بنا کے، دوستی کے بہرحال تقاضے ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے. دوست جو واقعی آپ کا ایک جگری دوست ہے، جس کے بارے میں آپ 100% شور ہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے، بچپن سے آپ کا دوست چلا آ رہا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، ایسے دوست کی بات کر رہے ہیں جو کلوز فرینڈ جس کو کہتے ہیں نا. اپنے گھر کی کنجیاں اپنے بھائی کے حوالے کر دیا کرتا تھا ایک شخص، اور اسے تصرف و عمل کا مکمل اختیار دیا کرتا تھا. لیکن وہ بھائی تقوی کی بنا پر بلا اجازت کھانے پینے سے پھر بھی اجتناب کرتا تھا. تو وہ پھر بھی تکلف سے کام لیتا تھا، وہ اتنا بے تکلف نہیں ہوتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہ اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی کھا پی لیا کرو، اور دوستوں کے کھانے میں توسع اختیار کرنے کی اجازت دی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دوستوں کے اور اسلامی بھائیوں کے ہم حقوق کو ادا کر سکیں اور دوستی کو ہم نبھا سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.